السلام علیکم۔ حرم کی زمین کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا، مجھے تو حکم ہوا اس شہر یعنی مکہ کے مالک کو پوجنے کا جس نے اس کو حرام کیا، عزت دی اور اسی کا سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ہے تا بیدار ہونے کا۔ اور سورہ قصص میں فرمایا، کیا ہم نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دی جہاں امن ہے اور 17 کا میوہ کھانے کو ہماری طرف سے کھینچا چلا آتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے جریج بن عبدالحمید نے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے طاووس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن مکہ فتح ہوا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یا عزت دی ہے، وہاں کا کانٹا تک نہ کاٹا جائے، نہ وہاں کا شکاری جانور ہانکا جائے، نہ وہاں کی بڑی چیز اٹھائی جائے، مگر وہ اٹھائے جس کو پہنچوائے۔ مکہ کے گھر میراث ہو سکتے ہیں، ان کا بیچنا اور خریدنا ناجائز ہے، اور مسجد حرام میں سب لوگ برابر ہیں، یعنی خاص مسجد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، جو لوگ منکر ہوئے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور مسجد حرام میں جانے سے جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں مقرر کیا ہے، وہاں کے رہنے والوں ہوں یا باہر کے، اور جو کوئی وہاں شرارت سے کفر کرنا چاہے اس کو ہم دکھ کا عذاب بھیجائیں گے۔ امام بخاری نے کہا، بادی سے اس سورہ میں مراد باہر والا، اور سورہ فتح میں جو موقوف کا لفظ ہے اس کا معنی رکی ہوئی۔ ہم سے اسب بن فریج نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہوں نے یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے عمرو بن عثمان سے، انہوں نے اسامہ بن یزید سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیل نے کوئی محلہ یا مکان ہمارے لیے کہاں چھوڑا ہے، بلکہ سب بیچ کھوج برابر کر دیے۔ ہوا یہ کہ عقیل اور طالب اور ابو طالب اپنے باپ کے وارث ہوئے، اور جعفر
اور علی کو خاک نہیں ملا کیونکہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت عقیل اور طالب کافر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ یوں کہتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ ابن شہاب نے کہا وہ لوگ اس آیات سے دلیل لیتے تھے کہ جو سورہ انفال میں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور دیش چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کہاں اترے تھے؟ امام بخاری نے اس حدیث میں جو الگ باب میں گزری گھروں کی نسبت عقیل کی طرف سے کی اور گھر میراث ہوتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں۔ ہم سے ابو الایمان نے بیان کیا، کہا ہم کو صہیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا، کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا سے لوٹ کر مکہ کو آنے لگے تو فرمایا اللہ چاہے تو کل ہم حنیف نبی کنان یعنی محصب میں اتریں گے، جہاں قریشی نے کفر پراڈے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید نے، کہا ہم سے امام اوزاعی نے، کہا مجھ سے زہری نے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گیا روح میں ذی الحجہ کو فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے۔ ہم کل بنی کنان کے محیف میں اتریں گے، جہاں انہوں نے کفر پر قسم کھائی تھی، یعنی محصب میں۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ قریش اور کنانہ نے اپنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف میں قسم کھا کر قول قرار کیا تھا کہ ان سے بیاہ شادی نہ کریں گے، نہ بیچ ہو جب تک وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ اور سلمہ بن روح نے اس حدیث کو عقیل سے اور یحییٰ بن سنحاق نے اوزاعی سے یوں روایت کیا، مجھ کو ابن شہاب نے خبر دی۔ ان دونوں کی روایت میں بنی ہاشم اور بنی مطلب ہے، جو امام بخاری نے ہی مطلب زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔